صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کے ساتھ میں حضرت کی خدمت میں خطاب کے لیے دعوت جو ہے وہ پیش کروں گا. حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تمہاری محبت اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید میں فرض کی گئی ہے، اور تمہارا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، تمہارے مقام و مرتبہ کے بلند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے گا اور نماز میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اے اہل بیت اطہار آپ کے اوپر درود نہیں پڑھے گا، اس کی نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اور پاک لوگوں کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں ان کی غلامی نصیب فرمائے. حضرت جانشین شیخ الاسلام مدّ ظلہ العالی حضرت علامہ پیر سید محمد حسن عسکری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت کے اندر التماس کروں گا کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازتے ہیں. آپ حضرات محبت سے نعرہ لگا دیجئے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان غوث الورا، شہزادہ غوث الورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے. ڈاکٹر مسعود صاحب بھی اسی اندھیرے سے بچنے کی بات کر رہے تھے. لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے رکھیے.
یقیناً اندھیرے سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی لذت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، یہ قبر میں ہمارے ساتھ جانے والی نہیں. جو انتظام ہم اپنی آخرت کے لیے کریں گے، بیٹا قبر سے واپس ہو جائے گا، رشتہ دار واپس ہو جائیں گے، مگر دنیا میں آخرت کے لیے جو کچھ ہم نے کیا تھا اس کا فیضان قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا. اندھیروں کو دور کرنے کا سب سے بڑا سامان رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور وہ ہے ہمارا قرآن. جسے رب تعالیٰ فرماتا ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے. ہدی للمتقین، یہ اولیاء کرام کی بھی رہنمائی فرماتا ہے. جو ہدایت یافتہ ہیں، جو راستہ چاہتے ہیں قرآن انہیں راستہ دے گا. جو راستے پر چل رہے ہیں قرآن ان کے راستے کو اور آسان کرے گا. بارگاہ الہی میں ان کے درجات کو بلندی ملتی رہے گی. یہ مطلب ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی ہدایت کے لیے بھی قرآن. مگر آج بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان جس خزانے سے سب سے زیادہ دور ہیں، ہمارا وہ خزانہ قرآن ہے. یہ دنیا کے فانی خزانے دولت کے پیچھے ہم خوب چلتے ہیں، ہم خوب سجائے رہتے ہیں دنیا کی نعمتوں کو، اور قرآن کریم کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا طاق پر. تو اب گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تبھی وہ غلاف کھولا جائے گا. صرف نماز میں پڑھنے والی ایک کتاب سمجھ لیا آج مسلمانوں نے چند سورتیں یاد کر کے. نہیں جانتے ہم کہ قرآن کریم کیا انقلاب لا سکتا ہے ہمارے اندر، اور کیا انقلاب لا سکتا ہے اس دنیا میں. رب قدیر نے قرآن نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ اسے کوئی مٹا نہ سکے، کیونکہ جب جب خدا کی کتاب مٹائی گئی قوم مٹ گئی. قرآن باقی ہے تو ہم باقی. تو اپنے اس قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنے اس قرآن کے قریب ہوتے ہیں؟ اسی لیے ساری دنیا مبارکبادی پیش کر رہی ہے حضور شیخ الاسلام کو. برمنگھم میں کل ایک عظیم الشان جشن ہوا. علماء ہند و پاک، علماء یورپ نے اپنے اپنے انداز میں خطاب فرمایا اور بیان کیا کہ حضور شیخ الاسلام نے ایک عظیم احسان کیا. انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو ڈیوزبری میں بھی ایک بہت بڑا جشن منایا جا رہا ہے. آپ سب کو خبر بھی ہے، آپ سب کو دعوت بھی ہے اس کی. بہت بڑا جشن ہے جس میں شرکت کرنی ہے لوگوں کو. حضور شیخ الاسلام کا یہ احسان کہ عمر کے اس پڑاؤ میں ایک تفسیر جو شارٹ اینڈ سویٹ، لوگوں کے ٹائم کا بھی لحاظ کیا ہے. آج کل حالانکہ ہر کام کو چھوڑنا چاہیے ہمیں قرآن کے لیے، مگر ہم ہر کام کے لیے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. الٹا ہی چال ہے، الٹا ہی انداز ہم مسلمانوں کا، اور اسی لیے ہماری پستی کا سبب بھی یہی. بہت سی باتیں انشاءاللہ ڈیوزبری میں بھی علماء کرام ارشاد فرمائیں گے، وہ ہمیں سننی ہوگی. حضرت شیخ الاسلام سے رب تعالیٰ نے یہ کام لیا، انہوں نے پورا فرما دیا.
اور اس تفسیر کے پورا ہونے میں 50 سال لگے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت شیخ الاسلام نے 7-8 سال میں، اور اس سے پہلے اس کی ابتدا سٹارٹنگ اس کی تھی حضور محدث اعظم ہند نے. ہمارے بیچ میں تفاسیر اور بھی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ پہلی تفسیر، مگر آج عام مسلمانوں کے لیے وہ پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو یا آخری ہو، انہیں ٹائم نہیں قرآن سمجھنے کا. کیا بات ہے، کیا بات. وہ قرآن جو سراپا ہدایت ہے، اللہ، وہ قرآن جو اپنے سینے میں ساری کائنات کے خزانے کو سمیٹے ہوئے، در بدر ہم بھٹکتے نظر آ رہے ہیں دنیاوی دولت کے لیے. قرآن کے قریب ہو کر دیکھ ایسی دنیا کی کون سی دولت ہے جو تجھے نہ ملے. کیا بات ہے. ہم نے الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت جو سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت، ہم سورہ فاتحہ پر آج کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا امپورٹنس ہے اس کی، کیا اہمیت ہے اس کی. یہ سورۃ الفاتحہ جس کے کئی نام ہیں، یہ ایک ایسی سورت مسلمان کے ہر بچے کو یاد، ایک ایسی سورت کہ اگر کوئی حافظ قرآن اپنی نماز میں پورا قرآن پڑھ دے، اللہ، ایک ہی رکعت میں یا 4 رکعت میں یا 2 رکعت میں، جیسی نماز ہو، 2 رکعت والی ہو 2 رکعت، اور 2 رکعت والی میں اس نے پہلی میں بھی پورا قرآن پڑھ دیا، دوسری میں بھی پورا قرآن پڑھ دیا، اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، کیا بات. سبحان اللہ. تو شریعت حکم دے گی کہ نماز دوہرا. پورا قرآن پڑھنے والا. اللہ، اور اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو اجازت ہے کہ کہیں سے بھی 3 آیت پڑھ دو، نماز ہو گئی. سبحان اللہ. تو ہے کیا کمال سورہ فاتحہ میں. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ پورے قرآن کی ساری باتیں سورۃ الفاتحہ میں. اسی لیے اسے سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. بہت. یہ کافی ہے سورت. اسے سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، کیا خزانے والی سورت. خزانہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آخرت کا خزانہ اس میں، خزانہ کنز. کون سا ایسا خزانہ جو اس میں نہ ہو. اس کو سمجھ کو تو دیکھو، اب جس کی جیسی سمجھ اس کو ویسا فیضان ملا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے حق میں رسول اکرم نے دعا فرما دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے رب ابن عباس کو، میرے صحابی کو دین کی سمجھ عطا فرما، خوب سمجھ عطا فرما، اور علم تعویل سکھا دے. وہ علم قرآن کا جو سب نہ جان سکتے ہوں وہ انہیں سکھا دے. اب علم تعویل تو علم تعویل، حضرت ابن عباس پر نبی کی دعاؤں کا فیضان ایسا جاری ہوا کہ ایک مجلس میں وہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ. لو ذاع لی اقال بعیری لوجدتہ فی القرآن. اگر میرے اونٹ، میرے کیمل کی رسی کہیں گم ہو جائے تو میں اسے قرآن میں ڈھونڈ نکالوں. ایسی کون سی چیزیں جو ہمارے قرآن میں نہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن میں جا کے جھانکیں، دیکھیں، جو ہماری دنیا کو سنوارنے کو بھی تیار ہے، آخرت بنانے کو بھی تیار ہے. اس لیے اپیل ہے ہماری بزرگوں سے بھی، ینگسٹر سے بھی، قرآن کریم ایک زبان میں آیا ہے، عربی. دنیا میں کوئی اس کا ترجمہ نہ کرتا، لیکن ہر مسلمان کی ڈیوٹی تھی کہ عربی سیکھ کے اس کو سمجھے. اس بات کا انتظار تھوڑی نہیں کیا جاتا کہ افریقن انتظار کریں کہ ڈچ میں آوے، برٹن کے لوگ کہیں انگلش میں آوے. عربی نہیں سمجھ سکے، جس زبان میں بھی ٹرانسلیشن تمہارے سامنے آ گیا اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں قرآن سیکھنا ہے. ڈائریکٹ عربی سیکھو،
پھر دیکھو لطف کیا وجہ ہے کہ یہ دلوں کو بدل دیتا ہے، ناچنے گانے والوں کو پرہیزگار بنا دیتا ہے. کیا بات. میوزک بجانے والا اسلام قبول کر لے جب قرآن کے پاس آئے. ہم مسلمان کیوں نہیں قریب ہوتے ہیں اس کے؟ سورۃ الکنز سورہ فاتحہ. ہم پورے قرآن نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی بات دیکھیے. خزانے والی سورت. اور بھی نام ہے، سورۃ الوافیہ ہے، سورۃ الحمد ہے، کیونکہ جس میں جتنی خوبی اس کے اتنے ہی نام. یہ سب ہم جانتے ہیں، جتنے القاب ہوتے ہیں اتنی خوبی ہوتی ہے. کئی ایک نام صرف سورۃ الفاتحہ کے. سورۃ الشکر، سورۃ السوال، سبع مثانی بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی 2 بار نازل ہونے والی سورت. سورۃ الشفا، شفا والی سورت. آج بیمار زیادہ، علاج کم، لیکن علاج ہر بیماری کا موجود ہے. رب تعالیٰ جب بھی کوئی بیماری پیدا فرماتا ہے اس کا علاج بھی موجود. علاج تک پہنچتے نہیں، لیکن میرے نبی کا احسان ہے کہ اعلان فرما دیا سورہ فاتحہ کے تعلق سے، ہی شفاء من کل دائی. سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج. عجیب بات ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، کسی ڈسپنسری میں نہیں جانا، کسی انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی میڈیسن، کوئی ٹیبلٹ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا قرآن ہماری بیماریوں کا علاج کرنے کو تیار. جو روحانی علاج دے سکتا ہو وہ جسمانی کیوں نہ دے گا؟ کل دائی، میرے نبی فرما رہے ہیں، ہر بیماری. یہ نہیں کہ 2 چند بیماریوں کے لیے شفا. ہر بات کس کی ہے؟ یہ اس رسول کی بات ہے جو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ارے کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یہ اس رسول کی بات کہ جب آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اپنی نبوت کا اناؤنس بھی نہیں کیا تھا، اس وقت بھی آپ کی قوم آپ کو سچا کہتی تھی، صادق کہتی تھی، مانتی تھی کہ ہمارے بیچ میں ایمانداری سے اگر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کسی بھی قبیلے میں تو وہ ایک ہی ذات محمدی. ایسے رسول کی بات کہیں سے چوک نہیں ہو سکتی. لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ لوگ پڑھتے ہیں، بچہ بیمار ہوا پڑھ کے دم بھی کر رہے ہیں، شفا یاب نہیں ہو رہا، اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے. سر میں درد ہے، یہ بیماری. سورہ فاتحہ نبی نے فرمایا ہر بیماری کا علاج تو سورہ فاتحہ بخار اور درد کا علاج ہے. لیکن جب ایک بندے نے پڑھ کے بچے کو پھونکا اسے شفا کیوں نہیں ملی؟ نبی کی بات جھوٹ ہو یہ ناممکن. تو غلطی ہے کہاں؟ وجہ کیا ہے جس صورت کو نبی نے فرما دیا کہ اس سے شفا ملنی ہی ملنی ہے، پڑھ کے دم کیا گیا تو شفا ملی کیوں نہیں؟ نوجوانوں، آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. اپنے فرینڈز کو آپ نے ڈنر پہ بلایا، بریانی بنائی. آپ یہ چاہیں گے کہ ایک ایسی بریانی ہو جسے ہمارے فرینڈز کم سے کم 1 مہینہ تو یاد رکھیں. آپ کی خواہش ہے، عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ اچھے سے اچھے سروس آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں. کسی سے سنا کہ فلاں پڑوسی کے پاس ایک عرق گلاب ہے، روز کا واٹر، کیوڑا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، گلاب جل دبئی کا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بریانی میں پڑ جائے تو اس کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل نئی چیز آئی. آپ نے سوچا ایسا ہے تو کیوں نہ میں اپنے پڑوسی سے جا کے ریکویسٹ کروں، اس کی بھی دعوت ہے.
اور میں لے آؤں. آپ جلدی میں تھے کیونکہ ادھر بریانی تیار ہونے کو تیار ہے. آپ نے ایک بوتل کہیں آپ کو پڑی ملی, لے کے گئے, آپ نے اس میں انڈیلا, تھوڑا سا اسے مانگا, اس نے دے دیا اور لے کر واپس آ کے بریانی میں ڈال دیا. کس لیے ڈالا تھا؟ کہ ٹیسٹ بڑھ جائے, لذت پیدا ہو جائے, سواد اچھا ہو جائے. مگر آپ نے دیکھا نہیں تھا, جلدی میں جس باٹل کو آپ نے اٹھایا اس باٹل میں کبھی شراب رہا کرتی تھی. ضروری یہ تھا کہ آپ اسے اچھی طرح صاف کر لیتے, اسے پاک کر لیتے, اسے دھو لیتے, اسے صاف ستھرا کرنے کے بعد, کلین کرنے کے بعد, اس کے بعد آپ اس میں وہ گلاب جل ڈالتے, پھر بریانی میں بغیر دھلے. ابھی شراب کا اثر اس میں تھا. جب آپ نے اس میں یہ خوشبودار پانی ڈالا, عرق ڈالا, شراب کا اثر پہلے ہی تھا. اب شراب کے اثر سے وہ اور بدمزہ ہو گئے. اس کی مہک سے بریانی میں جب گئی تو بریانی جو اچھی ہونی چاہیے تھی, تو اس عرق کا کام کیا تھا؟ اس گلاب کے پانی کا کام تھا لذت بڑھانا. بگڑ کیسے گئی لذت؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. دوستو, ہم قرآن کریم میں کہیں گے تو یہ دنیاوی مثال بلا تمثیل. اب سوچ لینا, میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ ہر مرض کے لیے شفا سورہ فاتحہ, ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ. تو اے بندے, اگر تو چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے تو کسی کو شفا بخشے, تو وہ زبان جس سے تو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے, پہلے اس زبان کو جھوٹ سے پاک کر لے, گالی گلوچ سے صاف کر لے, غیبت سے ستھرا کر لے. ان ساری برائیوں سے پاک صاف کرنے کے بعد جس دم تو کسی مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے گا, اسے زندگی مل جائے گی. تو مسٹیک یہاں تھی, کمی یہاں تھی. سورہ فاتحہ شفا دینے کو تیار ہے, ہماری زبان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نبی کی سیرت کا ایک اہم پہلو, اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق کہا گیا. یہ لقب تھا, صادق الامین. زبان سب سے اہم چیز ہے. آج ذرا سی دنیاوی دولت کے لیے ہم کچھ بھی بولنے کو تیار ہیں, کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل نے دریافت کیا, یا رسول اللہ وہ چیز بتائیے جو ہمیں جہنم سے بچا لے, جو ہمیں جنت میں داخل کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ و حج ہے. اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. اللہ, مفہوم یہ کہ کیا میں ایک بہت اہم چیز بتا دوں؟ حضرت معاذ نے فرمایا, بلا, کیوں نہیں سرکار. ارشاد فرمائیے. نبی اکرم فرماتے ہیں, کف علیک ھذا, اس کو روکے رکھنا. زبان کی طرف نبی نے اشارہ کیا, اس کو روکے رکھنا. اب حضرت معاذ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ اِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب کتاب ہوگا, اس پہ بھی سزائیں ملیں گی جو کچھ ہم بولتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, ثقلتک امک. نبی نے فرمایا کہ گویا تم کیسی بات کر رہے ہو, تمہاری ماں جدا نہ ہو تم سے, کیسی بات کر رہے ہو. هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. فرمایا کہ منہ کے بل گھسیٹ کے جنت میں جو لوگ پھینکے جائیں گے, یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی زبانیں بری تھیں, جو جھوٹ بولا کرتے تھے, جو زبانوں سے برائیاں پھیلاتے تھے. یہ زبان وہ چیز ہے دوستو, دیکھ رہے ہو ایک بیمار کو شفا مل سکتی ہے اگر ہماری زبان پاک ہو جاوے. بیمار شفا کا انتظار کر رہا ہے, لیکن اہل خانہ اپنی زبان کو پاک کرنے کو تیار نہیں. سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج.
سورہ فاتحہ میں پہلا درس مل رہا ہے اس سے کہ بندے جب بولنا سچ بولنا. میرے رسول کی ایک اور حدیث پاک ہے ان الرجل لا يتكلم. بڑی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے, بڑی سبق آموز یہ حدیث. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من رضوان اللہ. کہ کبھی کوئی مرد کوئی بات کرتا ہے, میرے رسول فرما رہے ہیں کبھی کوئی مرد کوئی بات کرتا ہے, اور کیسی بات ہوتی ہے, وہ خدا کو راضی کرنے والی بات. ما یظن ان تبلغ ما بلغت, اور وہ بولنے والا نہیں جانتا کہ اس کی یہ بات رب کو کتنی پسند آ گئی. اس کی یہ بات رب کو کتنی پسند آ گئی بولنے والے کو نہیں معلوم, وہ تو بس بول گیا. آگے نبی فرماتے ہیں یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ. رب تعالیٰ قیامت کے دن اس ایک بولی کے بدلے اس بندے کے لیے اپنی رضا لکھ دے گا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ هِيَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ. نبی فرماتے اور کبھی کوئی مرد ایسی بات کرتا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی, جو خدا کے غضب کا سبب ہوتی. مَا يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ. یہ بولنے والا نہیں جانتا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو چکا ہے, اسے احساس بھی نہیں. کب پتا چلے گا؟ نبی فرماتے رب تعالیٰ لکھ دیتا ہے اپنی ناراضگی کو. کتنا محروم بندہ ہوگا, وہ لکھ دیتا ہے اپنی ناراضگی کو, اور کب اسے معلوم ہوگا؟ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ, جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. ایک بولی سے کسی کا دل ٹوٹا, رب ناراض. نہ جانے وہ کیسی بولی تھی جس کی وجہ سے رب نے اپنی ناراضگی لکھ دی ہے, اپنی ناپسندیدگی لکھ دی ہے. اب وہ بندہ نماز میں بھی نظر آئے گا, روزہ رکھتے ہوئے بھی نظر آئے گا, اسے احساس نہیں, اسے معلوم نہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ رب ناراض ہو اور بندے کو خبر نہ ہو. اس لیے ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے. میرے نبی اسی لیے فرماتے کف علیک ھذا, کہ اے معاذ اس کو کنٹرول میں رکھو. یہ جنت میں لے جانے والی چیز بھی ہے, یہ جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے. تو زبان کو ہمیں پاک کرنا ہے. سورہ فاتحہ سے اگر ہمیں شفا حاصل کرنی ہے. الصلاۃ معراج المومنین. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں, ذرا ہم سمجھنے کی کبھی کوشش کریں نا تو کتنا لطف آئے گا. بحمد اللہ پوری دنیا میں اس وقت تفسیر اشرفی جو حضور شیخ الاسلام کی تفسیر ہے, لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر ملک میں یہ پیغام بھی جا رہا ہے اور لوگوں میں دلچسپی بھی اس بات کی. لوگ چاہتے ہیں کہ جب ایک شارٹ تصویر ہے تو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. ہم اردو پڑھتے ہیں یا کل ہماری نسل میں کوئی اردو پڑھنے والا موجود ہوگا تو یہ ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گی. اور ایک ایسی تفسیر ہے جو آسانی سے کم رب تعالیٰ اپنے بندے سے کیا فرما رہا ہے آسانی سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام نے اسی لیے یہ لحاظ کرتے ہوئے یہ تفسیر لکھی ہے کہ اردو کو جاننے والا سمجھنے والا تھوڑا بہت بھی وہ آسانی سے اگر اس تفسیر کو پڑھے گا تو سمجھ لے گا کہ اس کا رب کیا فرما رہا اس سے. اور یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے, ڈیوٹی ہے. یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ الحمد سے والناس تک قرآن کو کچھ تو سمجھ لیں, کچھ تو جان لیں کہ کیا ہے یہ. بہرحال نماز میں سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنی ہے, فرض کی پہلی 2 رکعت میں, سنتوں کی ہر رکعت میں. نماز کو میرے نبی نے فرمایا معراج المومنین, مومنین کی معراج. وہ معراج کا مطلب ایک عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ رب تعالیٰ کی سے ملاقات ہو جاوے یا رب قدیر سے باتیں ہوں, یہ بھی معراج. تو کیا نماز میں ہے ایسی سچویشن؟ ہاں, میرے نبی تو فرماتے نا عبادت اس طرح کرو, نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تو یہ معراج المومنین ہوئی. علی نے ایسے ہی نماز پڑھی ہے, تبھی تو ان کے قتل کرنے والے حیران تھے کہ کس وقت اتنا ٹائٹ جسم ہے, باڈی کا ایک ایک پارٹ اتنا سخت
کہ نیزہ جاتا ہی نہیں، تو وہ کون سی حالت ہوگی کہ جس حالت میں ہم علی کو قتل کر سکیں؟ تو کسی نے کہا وہ ایک ہی حالت ہے جب یہ اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، یہ اپنے کو بھول جاتے ہیں، ان کا جسم بالکل سافٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے سجدے کی حالت میں نیزہ مارا گیا۔ تو ایسی نماز پڑھنے والے بھی ہیں، یہی نبی کی سیرت ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ آگے نبی فرماتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ تو سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا۔ تو خدا کو دیکھنا یہ معراج، نماز میں معراج حاصل، اور باتیں رب تعالیٰ سے باتیں ہو جائیں یہ بھی معراج۔ تو آؤ سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو، تم نے کہا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، سب سے پہلے تو اپنے کو سرنڈر کیا آپ نے رب قدیر کے سامنے، ہاتھ اٹھا کر دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک کر ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب آپ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی مجبوری کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رب یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پڑھنا شروع کیا آپ نے ثنا کے بعد، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار۔ اللہ کی حمد آپ نے بیان کی، آپ آگے نکل گئے نا پڑھ کے، مگر یاد رکھنا روایت میں ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رب ساری حمد تیرے لیے۔ خدا فرما رہا میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا۔ پھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم، میرا رب رحمان ہے رحیم ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ آج رب کتنا خوش ہے، اس تصور کے ساتھ کبھی نماز پڑھ کے دیکھو کیا لطف آئے گا۔ پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین، میرا خدا، میرا اللہ، میرا رب قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ ادھر آپ نے یہ کہا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ پھر آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مولا تیری ہی عبادت، عبادت خدا کے لیے، مدد اپنے لیے۔ دو چیزیں ہوئیں، عبادت خدا کے لیے، مدد اپنے لیے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہے۔ اب آپ یہیں تک پہنچے، ابھی آپ اپنی نماز میں قرآن کے شروع کے کچھ آیتیں پڑھی آپ نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب قدیر ایسا راضی ہو گیا کہ ابھی آگے آپ نے کچھ نہیں کہا، رب فرما رہا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا اسے دے دیا جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان محدث اعظم ہند، انواد اشرفیہ، یہ ہوتا ہے تفسیر کا لطف، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے بلا وجہ تفسیریں نہیں لکھی ہیں، یہ محنت حضور شیخ الاسلام نے اس لیے نہیں کی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ نہیں ہے وہ تفسیر آپ کی، لیکن پڑھیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا اسے دے دیا جائے گا۔ اور پھر خود سکھا بھی رہا ہے کہ بندے تو کیا مانگے گا؟ سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ مانگ کیا رہا بندہ؟ سیدھے راستے پر چلا۔
یہ مت سمجھنا کہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو نعمتیں نہیں ملتی، انہی کو تو اصل نعمت ملتی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے نقصان پہنچنے والا ہو وہ چیز اپنے آپ اس سے دور کر دی جائے گی۔ سیدھے راستے پر چلا، یہ مانگا بندے نے، یہ رب نے بتایا کہ یہ مانگو، کیونکہ پتہ چلے اہدنا صراط المستقیم میں رب تعالیٰ ہدایت عطا فرما، سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کا فیضان تو خود دیکھ ہی رہے ہو کہ دنیا کو ماننے والا اکبر گریٹ انڈیا کا کنگ تھا، اکھنڈت بھارت غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ، مغل سپریمو، کیسی بادشاہت اسے ملی، کیسی دنیا اسے ملی، عیش سے زندگی گزار دیا، ہدایت سے دور رہا۔ آج ہے کوئی جو اپنے کو اکبری شان کے ساتھ کہتا ہو؟ کیا بات، وہیں دوسری طرف سمنان کے اس بادشاہ کو دیکھو جس نے ہدایت کے راستے پر سلطنت کو ٹھکرا دیا، تو آج دنیا کے کونے کونے میں اشرفی نظر آ رہے ہیں۔ جو ہدایت کے راستے پر چل گیا، جو ہادی بن گیا، اس کے نام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ سورہ فاتحہ ہمیں جو تعلیم دی گئی، اے بندے سیدھے راستے پر چلنے والی بات کرو۔ اب آئیے ہم اور پیچھے پھر سے چلیں، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وقت ابھی کچھ باقی ہے۔ الحمدللہ، کیا فرما رہا رب تعالیٰ؟ ساری حمد اللہ کے لیے۔ دیکھیں گے محدث اعظم تفسیر فرماتے ہیں سب کی حمد ہو، میری ہو، لوگوں کی ہو، ولیوں کی ہو، نبیوں کی ہو، سب اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب جس کی تعریف خدا کو سب سے زیادہ پسند، جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا، وہی خدا کا سب سے بڑا محبوب بھی ہوگا۔ اور تعریف زیادہ کون کرے گا، حمد زیادہ کون بیان کرے گا؟ جسے خدا کی زیادہ معرفت حاصل ہو۔ اور یہ طے ہے کہ سید الانبیاء، سب سے زیادہ نبیوں کو معرفت حاصل ہے خدا کی۔ خدا کو سب سے زیادہ نبیوں نے پہچانا، عوام الناس نے کچھ پہچانا، ولیوں نے اور زیادہ پہچانا، صدیقین نے ان سے زیادہ پہچانا، نبیوں نے سب سے زیادہ، تو طے ہو گیا کہ نبیوں کے سردار نے سب سے زیادہ۔ تو جب سب سے زیادہ معرفت سید الانبیاء محمد عربی کو، تو سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی وہی، اسی لیے میرے مصطفیٰ کا نام احمد ہے۔ احمد کا مطلب ہی زیادہ تعریف کرنے والا۔ الحمد، یہ ایک تفسیر ہوئی۔ الحمدللہ، یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ خاص حمد تو اللہ کی ہے۔ یہ بندے تعریف کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی ہے، اصل اور خاص تعریف تو وہ ہے جو خدا کرے۔ الحمدللہ، تعریف حقیقت میں خاص، اخص الخاص تعریف وہ جو خدا کرے۔ اب خدا کس کی تعریف؟ خدا نے بھی بہت بندوں کی تعریف کی، انبیاء کی بھی تعریف کی، صدیقین کی بھی تعریف کی۔ قرآن کریم میں موجود ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اولیاء کی تعریف، انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں۔ تو جس کی تعریف سب سے زیادہ، وہی سب سے بڑا محبوب ہوگا۔ تو زیادہ تعریف کرنے والے وہ جن کا نام احمد، اور خدا نے جس ذات کی سب سے زیادہ تعریف کی ان کا نام محمد، کیونکہ محمد کا مطلب ہی ہے جس کی خوب تعریف کی گئی۔ الحمدللہ کا مطلب کہ تعریف تو وہی ہے جو خدا نے اپنے مصطفیٰ کی ہے۔ تو قرآن کی ابتدا نعت رسول سے ہو رہی ہے۔ یہ ہے تفسیر الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے۔ وقت جب ہو جائے مجھے بتا دیجیے۔ دیکھیے تفسیر کا معاملہ ایسا ہے کہ اساتذہ سے سنیے تو بسم اللہ کی بے سے آگے نہیں بڑھیں گے، رات اور دن گزر جائے گا۔
حضرت شیخ الاسلام نے اسی لیے ایک شارٹ تفسیر لکھی ہے کہ تاکہ عام طور پہ ٹائم نہیں رہتا نا لوگوں کے پاس، لیکن پڑھنے کا ذوق اگر ہے تو یقیناً وہی لطف ملے گا۔ آج ہم علماء کے بیان سن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا حضرت کی تفسیر پڑھتا ہوں لگتا ہے کہ حضرت رازی کی تفسیر ہے، بڑے بڑے مفسرین کا نام لے لگتا ان کی تفسیر ہے۔ ایسا لطف، ایسا مزہ ان بزرگوں کو مل رہا ہے۔ بہر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب بندے جو تعریف کرتے ہیں، اب یہ بندے جو تعریف کرنے والے ہیں نا، یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان۔ آپ کسی کو تھینک یو بولتے ہیں نا، کیوں بولتے ہیں؟ کیا گزرتے گزرتے کسی کو تھینک یو کہتے ہیں؟ آپ کو کسی نے پاس دیا، آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں شکریہ کا؟ بلا وجہ کسی کو دیکھا ہاتھ ڈرائیونگ کر رہا ہو، ہاتھ اٹھا رہا ہو تھینک یو کے لیے؟ ایسے لوگ کہیں گے تو مجنون ہے۔ میرے دوستو، تعریف کرنے والے 4 طرح کے ہوتے ہیں، کیا بات ہے، 4 ٹائپس کے۔ ایک وہ جو رب کی تعریف میں، رب کی حمد میں، رب کی عبادت میں، رب کے ذکر میں، رب کے شکر میں لگے ہوئے ہیں، بغیر کسی نعمت کو دیکھے۔ ان کی نظر نعمت پر نہیں، خدا کی رضا پر۔ ہم اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ جنت نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، جنت میں جانے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو سب سے بڑا مقام ایسے ہی لوگوں کا ہے جو خدا کی تعریف کرے، جو مسجدوں میں حاضر ہو جاوے یہ سوچ کے کہ نہیں ہماری ڈیوٹی ہے جانا، ہمارے اوپر فرض تھا، فرض ہے، یہ سوچ کے آؤ کہ میرا رب راضی ہو جاوے، ہمارا سجدہ قبول کر لے، اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد میں کامیابی مل جائے۔ الحمدللہ، یہی حمد رب کو سب سے زیادہ پسند، اس لیے رب فرماتا ہے الحمد، تعریف اللہ کے لیے، یعنی صرف اللہ کی ذات، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے تعریف کرنے والے نے تعریف کی۔ دوسری تعریف کسی کو جو نعمت مل جاتی ہے، پریوار چل نہیں رہا تھا، سروس مل گئی، رزق آنے لگا، کام چل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ عالم کو پالنے والا رب، عالم کو پالنے والا، یہ دیکھ کر کہ اے رب تو نے رزق دیا، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی رب کو پسند ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، رب کو یہ بھی پسند ہے۔ لیکن دوسرا درجہ یہ ہوا، الحمدللہ اللہ کو دیکھ کر، صرف یہ پہلا درجہ، رب العالمین کو دیکھ کر جب تعریف کوئی کرے یہ دوسرا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، یعنی ابھی تو مل گیا ہے، ہم فیوچر میں اور نعمت چاہتے ہیں۔ رحمان رحیم، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا، اور نعمتیں چاہیے، تو جو اپنے فیوچر میں اور نعمت چاہنے کے لیے خدا کی حمد کریں، خدا کی عبادت کریں، ان کے لیے الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پہلا، رب العالمین یہ دوسرا اسٹیج، الرحمن الرحیم تیسرا، مالک یوم الدین، خوف سے کہ اللہ قیامت کا مالک ہے، ہمیں سزا نہ دے، اس لیے ہم اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ رب قدیر ہمیں جہنم میں نہ ڈالے، اس لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مالک یوم الدین یہ بھی رب کو پسند ہے۔ تو 4 طرح کے حامدین کا ذکر، 4 طرح کے تعریف کرنے والوں کا ذکر رب تعالیٰ قرآن کے شروع میں فرما رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، العالمین۔ اب عالم کی تلاش میں لگ گئے، مت سمجھنا جس عالم میں بیٹھے ہو وہی ایک عالم ہے، یہ یو کے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، امریکہ، بس یہی ایک عالم ہے۔ اگر یہی ایک عالم ہوتا تو رب فرماتا الحمدللہ رب العالم، ایک عالم کا رب۔ عالمین سے علم ہم کو ہوا کہ ایک نہیں کئی ایک ہیں، کیونکہ پلیورل فارم، عالمین یہ جمع کا صیغہ، واحد کا نہیں تو کئی عالم۔ اب سمجھدار علماء تلاش میں لگ گئے، عالمین اگر رب نے کہا تو کئی عالم ہیں، تو کون کون سے عالم ہیں؟ تلاش کرتے کرتے اور کسی نے کچھ کی، عالم انوار، عالم اجسام، عالم کون، عالم انس، عالم جن، عالم فرشتہ، عالم ملک، بہت سے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم خود نہیں جانتے۔ مفسرین نے، علماء نے بتایا 18,000 عالم ہیں۔
اب جب سمجھ گئے کہ یہ اتنے عالم اور یہ سارے عالمین کا ایک رب، رب العالمین کہہ کے رب تعالی جہاں اپنی ربوبیت بتا رہا ہے، وہاں بندو تمہیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ سن لو، اب تم عالمین کو سمجھ لو تاکہ آگے چل کے تمہیں میرے مصطفیٰ کا بھی مقام معلوم ہو جائے کہ میں رب العالمین ہوں تو وہ رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بعد میں آ رہا ہے قرآن میں، پہلے رب تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عالمین سمجھ لو بندو، تب میرے مصطفیٰ کا مقام معلوم ہوگا تاکہ کبھی نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تختوں کے میں سمجھتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان محدث اعظم ہند شہزادہ